نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة سنام القرآن وذروته رواہ احمد۔ میرے محترم و مکرم سامعین، اس سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کے متعلق وارد ہونے والے فضائل اور مسائل کو پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کے فضائل اور مسائل کو پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے۔ یہ سورت کل 40 رکوع، 246 یعنی 286 آیات اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے متعلق 6221 کلمات اور 25500 حروف پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو ہم سورۃ البقرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سورت کو سورۃ البقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورہ کے 8ویں رکوع کے اندر بقرہ یعنی گائے کا ذکر موجود ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ تو چونکہ اس سورہ کے اندر بقرہ یعنی گائے کا ذکر موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا، اور اس سورت کو اسی نام سے احادیث اور آثار میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے نزول پر گفتگو کریں تو یہ سورت مدنی ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ بہرحال اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس سورت کا اکثر حصہ، اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت کے بعد ابتدائی زمانے میں ہی نازل ہوا۔ البتہ اس سورت کا جو آخر ہے آمن الرسول سے آخر تک یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور سورۃ البقرہ کی بعض آیات ایسی بھی ہیں جو بالکل آخر زمانے میں فتح مکہ کے بعد اور اس کے بھی بعد نازل ہوئیں، جیسے سود کی حرمت سورۃ البقرہ میں موجود ہے، لیکن یہ آیت بالکل آخر زمانے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت 281 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت بالکل آخر میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور اس کے نزول کے چند دن بعد آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ اس کے نزول کے متعلق کچھ گفتگو تھی۔ اب اگر ہم اس کے فضائل پر بات کرنے لگیں تو ہم سورۃ البقرہ کے متعلق جو فضائل احادیث میں آئے ہیں ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض فضائل کا تعلق مکمل سورت کے ساتھ ہے، بعض فضائل کا تعلق سورۃ البقرہ کے بالکل آخر کے ساتھ ہے، یعنی آمن الرسول بما انزل سے لے کر آخر تک، اور بعض فضائل کا تعلق سورۃ البقرہ میں موجود آیت الکرسی کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ احادیث کو دیکھیں گے تو آپ کو تینوں قسم کے فضائل ملیں گے۔ ہم ان تینوں کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ جہاں تک سورۃ البقرہ کے متعلق وارد ہونے والے فضائل کا تعلق ہے تو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ بے شک یقیناً شیطان اس گھر سے فرار ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی قراءت کی جاتی ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ یہ سبب ہے شیطان کے فرار ہونے کا، شیطان کے گھر سے بھاگ جانے کا۔ تو جس گھر میں اس سورہ کی تلاوت کی جائے گی، اس روایت کے مطابق شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، کہ سورۃ البقرہ کی قراءت کیا کرو، فإن أخذها برکۃ، اس کا لینا، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، وترکها حسرۃ، اس کو چھوڑ دینا، اس کی تلاوت اور قراءت نہ کرنا باعث حسرت ہے، ندامت ہے، ولا تستطيعها البطلہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صورت پر باطل لوگ قابو نہیں پا سکتے۔ اب باطل لوگوں سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بطلہ سے مراد السحرہ ہے، یعنی جادوگر لوگ مراد ہیں، ساحرین مراد ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ صورت اتنی بابرکت، اتنی عظیم المرتبت ہے کہ اس کا پڑھنے والا مبارک آدمی ہے، اس کو چھوڑ دینے والا حسرت اٹھانے والا آدمی ہے، اور اس کو پڑھنے سے جادوگروں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام جو سب سے بڑے بزرگ ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر جادوگروں سے حفاظت چاہتے ہو، جادوگروں کے شرور سے پناہ چاہتے ہو، تو سورۃ البقرہ کو پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں ایک روایت نقل کرتے ہیں جو سورۃ البقرہ کی فضیلت کے متعلق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا البقرۃ سنام القرآن وذروتہ، کہ سورۃ البقرہ یہ قرآن کریم کا بلند حصہ ہے، قرآن کریم کی چوٹی اور بلندی ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ علیہ السلام پورے قرآن کی بلندی اور چوٹی اس کو فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند روایات تھیں جو سورۃ البقرہ کے متعلق وارد ہونے والے فضائل پر مشتمل تھی۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے جو آخری حصہ ہے اس کے فضائل پر اگر بات کریں تو روایات میں موجود ہے، آپ علیہ السلام ایک روز تشریف فرما تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے، تو اچانک ایک آواز سنائی دی۔ حضرت جبریل نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو حضرت جبریل نے حضور کو خبر دی کہ یہ آسمان کے دروازہ کھلنے کی آواز ہے، اور یہ ایسا دروازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس سے جو فرشتہ نکل کر آیا ہے وہ ایسا فرشتہ ہے جو اس سے قبل کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، آج پہلی بار اترا ہے۔ وہ فرشتہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور آپ علیہ السلام کو خوشخبری دیتا ہے، فرماتا ہے ابشر بنورین، آپ خوشخبری لیجئے، آپ خوش ہو جائے ان دو نوروں کے ساتھ، اوتیتہما، جو آپ کو دیے گئے ہیں، لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے یہ دو نور کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ وہ دو نور کیا تھے؟ پہلا فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، پہلا نور سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کا آخری حصہ، یعنی آمن الرسول سے لے کر آخر۔ اب اس روایت پر اگر ہم غور کریں تو سورۃ البقرہ کے آخری حصے کو ایک تو نور کہا گیا، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ وہ حصہ ہے، یہ وہ ٹکڑا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا تھا۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے آخری حصے کی فضیلت اور عظمت ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر موجود آیت الکرسی کے متعلق الگ فضائل موجود ہیں، اور کثرت سے آیت الکرسی کے فضائل احادیث میں ملتے ہیں۔ میں ایک فضیلت آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی جامع میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، یعنی قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ان سب آیتوں کی سردار یہ آیت الکرسی ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے متعلق جو فضائل تھے میں نے کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا۔ اتنے فضائل احادیث کے اندر موجود ہے کہ ہم ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ اب ہم کچھ ذکر
سورۃ البقرہ کے مضامین کا کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہم اس کے مضامین کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا مضمون اہل کتاب میں سے یہود سے خطاب کرتا ہے، یعنی اگر آپ پہلے حصے کو دیکھیں سورۃ البقرہ کے تو آپ دیکھیں گے کہ باری تعالیٰ وہاں پر یہود سے خطاب کرتے ہیں، یہود کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اس سورت کا دوسرا حصہ، دوسرا مضمون امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ تو اس سورت کے بنیادی یہ دو مضامین ہے، اہل کتاب سے خطاب اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب۔ اب جیسا کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ یہ سورت کل 40 رکوع پر مشتمل ہے، 246 آیات اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ جو 40 رکوع ہیں، اب ہم ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے بتایا کہ سورۃ البقرہ کے بنیادی طور پر دو مضامین ہیں۔ جب دو مضامین ہیں تو ان 40 رکوع کو بھی ہمیں دو حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، تاکہ ہم ان دو مضامین کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ یہ کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو 40 رکوع میں سے 18 رکوع کا تعلق پہلے مضمون کے ساتھ ہے، اور 22 رکوع کا تعلق دوسرے مضمون یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب کے ساتھ 22 رکوع کا تعلق ہے۔ یہ تو رکوع کی تقسیم کر دی۔ اب اگر آیات پر آ جائیں تو ہم نے بتایا کہ سورۃ البقرہ کی کل 286 آیات ہیں۔ تو اب ان آیات کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تاکہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ کس مضمون کا تعلق کتنی آیات کے ساتھ ہیں۔ تو 152 آیات کا تعلق پہلے مضمون کے ساتھ ہے، اور 134 آیات کا تعلق دوسرے مضمون کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال یہ سورۃ البقرہ کی ایک بنیادی تقسیم تھی کہ یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور 40 رکوع کو بھی تقسیم کر دیا اور 246 آیات کو بھی تقسیم کر دیا۔ اب ہم پہلے مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے تو آپ علیہ السلام کے مخاطبین اس وقت مشرکین عرب تھے، یعنی عرب کے وہ لوگ جو شرک میں مبتلا تھے، وہ قرآن کے مخاطبین تھے۔ تو قرآن ان کو توحید کا درس دیتا، انہیں رسالت بتاتا، قرآن کی حقانیت سمجھاتا، شرک کی برائی کو بیان کرتا۔ اسی وجہ سے آپ مکی صورتوں میں دیکھیں گے تو آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا کہ توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، خدا کی وحدانیت کا تبصرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے، یوم آخرت کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، شرک کی برائی اور مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پر مکی صورتوں کا مضمون ہے، اور چونکہ آپ علیہ السلام ابتداءً مکہ مکرمہ میں رہے اور آپ کے مخاطبین یہی لوگ تھے جو شرک میں مبتلا تھے، تو قرآن اسی قسم کی آیات بتاتا رہا۔ جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب آپ علیہ السلام کے مخاطبین قرآن کے مخاطبین بدل گئے۔ اب آپ علیہ السلام کا سابقہ یہودیوں سے ہوا، اور یہ اہل کتاب لوگ تھے، اور ان کی بستیاں مدینہ منورہ سے متصل ہی واقع تھیں۔ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ یہ بالکل مدینہ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اب جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ آ گئے تو یہود کے ان 3 قبائل سے واسطہ پڑا۔ اب یہود کون لوگ تھے؟ یہود توحید کو ماننے والے تھے، رسالت کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، وحی کو تسلیم کرتے تھے، ملائکہ کو جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت، جو اصول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، یہود اس کو تسلیم کرتے تھے،
اس کو مانتے تھے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اصولاً ان کا دین اسلام تھا تو بالکل مناسب ہے، ان کا دین اصولاً اسلام تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے چونکہ ایک بہت طویل عرصہ گزر چکا تھا، تو مسلسل انحطاط اور پستی کی وجہ سے یہ اپنے اصل دین کو بھول گئے تھے، اپنے اصل دین کو انہوں نے فراموش کر دیا تھا، توریت کے جو احکام تھے ان کو بھلا دیا تھا۔ اب ان کے دین کے اندر کچھ باطل عقائد داخل ہو چکے تھے، اور ایسے اعمال میں یہ لوگ مبتلا تھے جن کی کوئی سند تورات کے اندر موجود نہیں تھی، بد اعمالیوں میں مبتلا تھے، رسوم اور رواج کا شکار ہو گئے تھے۔ بظاہر تو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے، اللہ کو ماننے والا بتاتے تھے، توریت کو ماننے والا بتاتے تھے، لیکن دین کی روح ان میں سے نکل چکی تھی، بس ایک ظاہری مذہبیت تھی جس کو یہ اپنے دل سے لگائے بیٹھے تھے۔ تو اب جب قرآن کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا تو اب قرآن نے ان کو وہ ساری نعمتیں یاد دلائی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کی تھی۔ تو آپ سورۃ البقرہ کے ابتدائی 18 رکوع اور 152 یعنی 152 آیات کو دیکھیں گے تو آپ یہی کچھ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہود کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے تم پر فلاں نعمت کی، فلاں احسان کیا، تم نے ان احسانات کی، ان انعامات کی ناشکری کی، تم نے ایسا کیا، ہم نے تم پر یہ انعام کیا۔ میں کچھ انعامات کا اور ان کی کچھ ناشکری کا تذکرہ کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر اس طرح کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، میں نے تمہیں اس وقت سارے جہانوں پر فضیلت دی رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنا غلام بنا دیا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کے لیے ایک نبی بھیجا جس نے بنی اسرائیل کو فرعون کی پکڑ سے نجات دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں کرتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ ان سے خدمت لے۔ تو اللہ تعالیٰ اس انعام کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو وہ انعام یاد دلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور وہ لوگ مصر سے نکلے تو پھر ایک وادی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس وادی میں کیے گئے انعامات کا ذکر بھی کرتے ہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل، ہم نے تم پر سخت دھوپ کے اندر بادل کا سایہ کر دیا اور تمہیں بھوک اور پیاس لگی تو ہم نے آسمانوں سے تمہارے لیے من اور سلوہ اتار دیا اور ہم نے کہا کھاؤ، یہ اللہ کا پاکیزہ رزق ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت کا ذکر جو اس راستے میں کی گئی، اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مقدس اور مبارک زمین دی، اور اس کا ذکر یوں کرتے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، میری قوم اس مبارک زمین میں، اس بابرکت زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توریت دی، توریت کے احکام دیے اور بتایا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو توریت پر عمل کرو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اب ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان ناشکریوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جو بنی اسرائیل نے جواباً کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جا بجا تمہارے لیے انبیاء بھیجے تاکہ وہ تمہاری اصلاح کرے، تمہارے حال کو درست کریں، تمہیں توریت کے احکام یاد دلائیں
تم نے کیا کیا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، تم نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو ناحق قتل کرنے لگ گئے، ناحق قتل کرنا شروع کر دیا۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، تم نے ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن تمہیں شکار نہیں کرنا ہے، ہفتے کے دن تم مچھلیوں کو نہیں پکڑو گے، تو بنی اسرائیل نے حیلے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی مزید ناشکریوں کو ذکر کرتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ہم نے تمہیں توریت دی، ہم نے تمہیں اپنے احکامات بتائے، تم نے توریت میں تحریف کر دی، تم نے اپنی مرضی کی تفسیر اور تعویل کی، تم نے لوگوں کو ان کے من پسندیدہ احکام بتائے اور اللہ کے احکامات میں تبدیلی کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی مزید خرابیوں کو ذکر کرتے ہیں کہ اتنی بدعمالیوں کے بعد یہ خود کو جنت کا حقدار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودن، کہ یہود کے علاوہ تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم سے کچھ برائی ہوئی بھی ہے تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ بس آگ تو ہمیں چند دن کے لیے چھوئے گی اور پھر ہمارا مستقل ٹھکانہ جنت ہوگا، اور یہ صرف ہمارا ہی ٹھکانہ ہے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے خود ہی کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ اور یہ جنت کے حقدار کیوں تھے؟ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس وجہ سے ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ تو یہ کچھ بدعمالیوں کا ذکر میں نے کیا، لیکن آپ سورۃ البقرہ کے ابتدائی 18 رکوع دیکھیں گے تو اسی طرح کا ذکر ملتا رہے گا۔ باری تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں، پھر ان کی ناشکری کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم نے تم پر یہ احسان کیا، تم نے بدلے میں یہ ناشکری کی، ہم نے تم پر اس قدر انعامات کیے اور تم نے بدلے میں یہ ناشکری کی۔ تو یہ پہلے مضمون اور پہلے حصے کے متعلق چند باتیں تھیں جو میں نے ذکر کی۔ پھر جب پہلے حصے کا ذکر ختم ہونے لگتا ہے تو پھر وہاں باری تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہود اور موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار وہ لوگ تھے جن کو ہم نے منصب نیابت دیا تھا کہ تم اللہ کے نائبین ہو زمین پر، اللہ کے دین کو عام کرو اور اللہ کی بات پہنچاؤ، اور بنی اسرائیل کو اللہ کے حکم سے اور احکامات سے آگاہ کرو۔ لیکن چونکہ انہوں نے ناشکری کی، بدعمالی کی، تو اللہ نے ان کو اس منصب سے معزول کر دیا اور بتایا کہ اب تم اس منصب کے حقدار اور اہل نہیں رہے، اب اس منصب پر ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کرتے ہیں۔ اور یہاں سے امت محمدیہ سے خطاب شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کر کے، اور پھر آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی امت کو احکامات اللہ تعالیٰ کے بتائے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ آخر کے ان 22 رکوع پر غور کریں تو آپ یہ بات دیکھیں گے کہ چونکہ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت کوئی احکامات اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، مسلمان نماز پڑھتے تھے، لیکن روزہ، حج وغیرہ یہ سب مدینہ منورہ میں آئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ابتدائی زمانہ تھا، اس وقت مسلمانوں کو توحید پر جمانا تھا، ان کو قرآن کی حقانیت بتانی تھی، ان کو آخرت کا دن بتانا تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں اسی قسم کی آیات اترتی رہیں، توحید بتائی گئی، رسالت بتائی گئی، اور جو اسلام لے آتا اس کی اخلاقی تربیت کے اصول بتائے گئے کہ تمہیں کس طرح اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ تو باری تعالیٰ جا بجا کہتے فاعفوا واصفحوا، دشمن جو تم پر ظلم کر رہے ہیں، تمہیں ناحق ستا رہے ہیں، تم انہیں معاف کر دو، تم انہیں درگزر کر دو، تم صبر سے کام لو۔ فاصبر علی ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے، آپ اس پر صبر اور ثابت قدم رہیے، اللہ ان قریب آسانیاں پیدا کر دے گا۔ پھر جب مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب حالات بدل گئے۔ اب انصار مدد کرنے والے لوگ تھے،
اور ان کو مل کر ایک آزاد مسلم معاشرہ قائم ہو گیا، ایک مسلم سوسائٹی کا قیام عمل میں آ گیا، ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ اب ضروری تھا کہ وہ احکامات دیے جائیں جو اسلامی طرز کے احکامات تھے۔ تو آپ جب دیکھیں گے مدنی صورتوں کے اندر اور سورۃ البقرہ کے اندر اب روزے کا حکم بھی آ رہا ہے، اب حج کی فرضیت بھی آ رہی ہے، اب زکوٰۃ کا حکم بھی آ رہا ہے، اب شہری زندگی اور تمدن بھی سکھایا جا رہا ہے، اب گھریلو زندگی اور معاشرت بھی سکھائی جا رہی ہے، اب تجارت اور معاملات کے مسائل سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے، اب قانون اور سیاست کے اصول اور قوانین اور آئین بھی بتائے جا رہے ہیں۔ چونکہ اب اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہے تو اب اسلامی ریاست اسلامی احکامات پر عمل کرے گی۔ تو اب مدینہ منورہ کے اندر احکامات آ رہے ہیں، معاشرت آ رہی، معاملات آ رہے، اخلاق آ رہے۔ تو آپ سورۃ البقرہ کے آخری 22 رکوع میں دیکھیں گے تو یہی کچھ آپ کو ملے گا۔ تو یہ سورۃ البقرہ کا کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 مضامین بتائے گئے۔ اب فائدے کے طور پر ایک بات ذکر کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ جو 18 رکوع پر مشتمل ہے، اس میں بنیادی طور پر تو خطاب اہل کتاب میں سے یہود کے ساتھ ہے، لیکن اگر آپ سورۃ البقرہ کے ابتدائی کچھ رکوعات کو دیکھیں گے تو اس کے اندر باری تعالیٰ نے انسانوں کی 3 تقسیمات کو ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی نئی دعوت چلائی جائے گی، جب بھی کوئی نئی دعوت وجود میں آئے گی تو لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض وہ لوگ ہوں گے جو اس بات کو، اس دعوت کو قبول کر لیں گے اور دل و جان سے اس کی اشاعت میں لگ جائیں گے۔ اسی طرح کا کچھ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ بھی ہوا۔ جب آپ علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کی تو بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ علیہ السلام کے پیروکار ہو گئے۔ ان کا ذکر باری تعالیٰ کرتے ہیں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ سے۔ اور جب کوئی دعوت چلے گی تو بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس دعوت کے بالکل منکر ہو جائیں گے، جو اس دعوت کے خلاف محاذ قائم کر لیں گے، جو اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائیں گے اور یکسر اس کو مسترد کر دیں گے۔ اسی طرح کا کچھ معاملہ آپ علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ بھی ہوا۔ بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے بالکل انکار کر دیا، وہ آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ماننے سے منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم سے۔ اور اسی طرح تیسری تقسیم یہ ہوتی ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جنہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا کرنا ہے، ہم کس طرف جائیں، آیا یہ دعوت جو دی جا رہی ہے اس کو قبول کیا جائے یا ہم جس دین پر قائم ہیں اسی پر رہیں۔ اسی طرح کا کچھ معاملہ آپ علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ بھی ہوا۔ بعض ایسے لوگ بھی ملے جو لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء کا مصداق تھے، نہ اس طرف کے تھے نہ اس طرف کے تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے، کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے، کبھی کفار کے ساتھ مل جاتے، جہاں مفاد نظر آتا اس کی طرف چلے جاتے۔ ان کا ذکر باری تعالیٰ کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ سے۔ تو یہ پہلے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ان 3 تقسیمات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی حقانیت کو بتاتے ہیں کہ قرآن برحق کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو پھر تمہیں کھلی چھوٹ ہے کہ اس جیسا کلام، اس جیسا قرآن بنا کر لے آؤ۔ ان بنیادی مضامین کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر یا بنی اسرائیل سے، یہود سے خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سورۃ البقرہ کے متعلق کچھ ابتدائی گزارشات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ
کچھ نزول کے متعلق بات تھی، کچھ فضائل کے متعلق روایات تھی، اور کچھ اس کے مضامین کا تذکرہ تھا جو آپ کے سامنے کیا گیا۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔